جس لحاظ سے جیسے بھی جس کو بھی دیکھ لے، کسی دین میں کسی مذہب میں مکمل رہنمائی مکمل ہدایت موجود نہیں، لیکن دین اسلام میں ہر طرح کی رہنمائی انسان کے لیے موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت عطا کی، انسان کو فضیلت عطا کی، برتری عطا کی بقیہ مخلوقات میں سے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیا کہا کہ انسان کو ہم نے کرامت عطا کی، فضیلت عطا کی۔ آدم کے بیٹے کو اللہ نے فضیلت عطا کی، تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جو دائرہ ہوتا ہے ذمہ داریوں کا وہ اتنا وسیع ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو انسان چونکہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، تو اس لحاظ سے انسان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جانوروں کے حقوق ہے، پرندوں کے حقوق ہے، جو اللہ کی مخلوق بول نہیں سکتی ان کے حقوق ہیں۔ اور حضور علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ کیا فرمایا، ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے میں سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ اور حضور علیہ السلام اپنا جو سیرت ہے حضور کی وہ جانوروں کے ساتھ دیکھی، کتنا پیار ہے۔ ایک دفعہ حضور قضائے حاجت کے لیے باغ میں تشریف لے گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی تھی، اس نے حضور کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا، حضور کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہر بندے کے سامنے بندہ نہیں روتا، بندہ ہر بندے کے سامنے نہیں روتا، بندہ اس کے پاس ہوتا ہے جو درد کو محسوس کرتا ہے، جس سے کوئی اپنا تعلق ہو، جس سے کوئی اپنا واسطہ ہو، جس کو مل کے سکون محسوس ہوتا ہو، تسکین ہوتی ہو، بندہ اس کے گلے لگ کے روتا ہے، اس کے کندھوں پہ سر رکھ کے بندہ روتا ہے۔ تو اونٹنی نے حضور کو دیکھا تو اونٹنی نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام قریب گئے، اپنا کان مبارک اس اونٹنی کے منہ کے قریب کیا، وہ اونٹنی اپنی زبان میں بڑبڑائی، حضور سے اس نے کچھ عرض کیا، حضور نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، کدھر ہے؟ بلایا گیا، حضور نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے نا یہ تیری شکایت کر رہی ہے، یہ اونٹنی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا یہ مجھ سے کام لیتا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے، میری خوراک کا یہ خیال نہیں کرتا، دھوپ اور چھاؤں کا یہ خیال نہیں کرتا، یہ میرے حقوق کا خیال نہیں کر رہا، مجھ سے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ حضور نے جو آخری جملے فرمایا تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تجھ سے اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، تجھے اس کے بارے میں عذاب دیا جائے گا، سوال ہوگا تجھ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو جب حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، صحابی کو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو وہ نوٹ کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ احساس تھے، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے جو پیارے تھے ان سے معافیاں مانگی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے دوستوں سے معافیاں مانگی،
پھر آپ نے ایک اونٹ رکھا ہوا تھا، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اسے کہنے لگے دیکھو میں نے تیرے حقوق ادا کرنے کا پورا خیال کیا، کوشش کی کہ میں تیرے حقوق ادا کر سکوں، دیکھو میں اگر کوئی تیرے حقوق ادا نہ کر سکا ہوں، تجھے مجھ سے کوئی اختلاف ہو، کوئی ناراضگی ہو، تو اللہ کا نام ہے مجھے اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ جانوروں کے حقوق کے بارے میں اتنے پریشان ہیں، اور یہاں انسان کو تکلیف دے رہا ہے، بھائی کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جانور کو گالی نہ دو۔ ایک آدمی تو اس نے مرغ کو گالی دی، حضور نے فرمایا کیوں اس کو گالی دیتے ہو بھائی، یہ تو تمہیں اذان کے لیے اٹھاتا ہے، یہ تو تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اب تو خیر وقت ہی اس طرح کا آ گیا ہے، جو مرغ ہے انہوں نے بھی اذانیں دینی چھوڑ دی ہیں، جو امیر ہیں، جو شہزادے ہیں، جو بڑے پیسے مال والے ہیں، ان کا تو یہ شیوا ہے، کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو اذان کی آواز ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ایک نظام بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے گالی دینے سے منع کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس گدا گاڑی ہے تو ہم اوپر بیٹھتے ہی دو گالیاں اس کو دیتے ہیں، اس کو کیا پتا، گدا کو کیا پتا کہ مجھے گالی دی جا رہی، تو اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے گا تو گھوڑے کو گالی دے گا، تو گھوڑے کو کیا پتا کہ مجھے کوئی گالی دے رہا ہے نہیں دے رہا، اپنی زبان تو گندی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جانور کو گالی نہ دو۔ جس نبی نے جانور کو گالی دینے سے منع کیا، اس نے انسان کے حقوق کیسے بیان کیے؟ یہاں بھائی کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو گالیاں دے رہی ہے، دوستوں کو گالیاں دی جاتی، بڑا فخر سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو گالی دے کر یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میری دوستی اس سے بڑی زیادہ ہے۔ یہ دوستی نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی ذلت ہے، یہ اس کی بے عزتی ہے۔ عزت کیا ہے؟ تو اسے محبت سے بلا، اپنا رویہ بہتر کر، پیار سے بلا، دوسروں کو واضح فرق محسوس ہو کہ نہیں بھائی ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ تیرا دوست ہے تو اسے دو گالیاں دے اور پھر تو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جو ہے وہ میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، میرا تو جناب اس کے ساتھ وہ تعلق بہت زیادہ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جانور کو گالی نہیں دینی۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ جانور کو سواری کے لیے بنایا گیا ہے، جانوروں پر سواریاں کرو، کرسیاں نہ بناؤ ان کو۔ یہاں پہ وہ امام صاحب بچہ نیا امیر ہوا ہے، اس نے ایک گاڑی لے لی اور پھر اس نے روڈ پہ گاڑی کھڑی کر لی، پھر روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے اس نے کہا پتہ نہیں اب مجھ سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ پورا روڈ جو ہے میں نے اپنے نام الاٹ کروا لیا ہے، یہ میرا ہی ہے، اب میں ہی ہوں اس کا، اب روڈ ہے۔ تو وہاں پہ وہ ایک گاڑی والا کھڑا ہو کے دوسرے گاڑی والے سے بات کر رہا ہوگا، اور پیچھے ٹریفک جو ہے وہ بلاک کھڑی ہوگی، وہ انتظار کر رہے ہیں نواب صاحب کے بچے آگے چلے تو ہم گزرے، پیچھے مجبور کھڑا ہے، پیچھے پریشان کھڑا ہے، پیچھے ایمبولینس کھڑی ہے، ہمارا کیا ہے، ہم نے روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے پھر ہم نے فروٹ لینے جانا ہے، روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے ہم نے گھر کا سودا لینے جانا ہے، روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کر کے ہم نے دفتر کو جانا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمیں آدھے گھنٹے کا کام ہے تو گاڑی کو کوئی سائڈ پہ لگا لیں، نہیں، گاڑی روڈ کے اوپر کھڑی کرنی ہے۔ تو یہ انسانیت کے حقوق کے پیمانے نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے دیکھا دو صحابہ الگ الگ گھوڑے پہ ہیں، گھوڑے روک کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا تم جانوروں پر سواریاں کیا کرو، جانوروں پر سواریاں کیا کرو، ان کو کرسیاں نہ بنایا کرو۔ کوئی بات کرنی ہو، کوئی معاملات طے کرنے ہو تو ان سے نیچے اتر کے بات کیا کرو۔ اس دور میں ایک غریب سے لے کر ایک امیر تک
ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں. وہ گدا گاڑی والا وہاں پہ اپنی ریڑھی کے اوپر پوری کے اوپر سبزی لگائے گا یا فروٹ لگائے گا یا کوئی بیچنے کی چیز لگائے گا, بازار پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے, سارا دن کھڑا ہو کے بیچے گا, سارا وزن وہ گدے کے اوپر ہے, وہ سواری ہے, وہ کرسی نہیں ہے. حضور نے اس بات سے منع کیا, فرمایا کہ نہیں, جانوروں کو سواریاں بناؤ, کرسیاں نہ بناؤ. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جانے لگے, کسی کے پاس گئے, اس سے گھوڑا کرائے پہ لیا, کرائے پہ گھوڑا لیا. اس نے کہا کس کس نے جانا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اکیلے نے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ نے اکیلے نے جانا ہے, تو ٹھیک ہے, اتنا رینٹ یہ فلاں ساری بات طے ہوئی. گھوڑا لے کر آپ نکلے, جانے لگے تھے تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں. اس نے کہا جی یہ میرا خط ہے, یہ میرا خط ہے, یہ لیتے جائیے گا. آپ نے فرمایا میری بات سن. پاس آیا, فرمایا وہ جس سے میں نے گھوڑا رینٹ پہ لیا ہے نا, چل اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے اجازت لیتے ہیں. اگر اس نے اجازت دی تو میں تیرا خط لے کر جاؤں گا, ورنہ تیرا خط لے کر نہیں جاؤں گا. اس نے کہا حضور خط کا کون سا وزن ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا چاہے خط کا وزن نہیں ہوتا, لیکن میں رحمت للعالمین نبی کا امتی ہوں, میں اتنی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ گھوڑے پہ اتنا بھی ظلم کیا. یہ حضور کے غلام تھے, یہ حضور کے ماننے والے تھے, یہ حضور سے محبت کرنے والے تھے, جو انسان کو انسان, جانوروں کے حقوق کا خیال, یہاں باپ کے حقوق کا کسی کو نہیں پتا, یہاں ماں کے حقوق کا کسی کو نہیں پتا, یہاں دوستوں کے حقوق کا, معاشرے کے حقوق کا, پڑوسیوں کے حقوق کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے بات کس طرح کرنی ہے, چلنا کس طرح ہے, معاملات کس طرح کرنے ہیں. یہاں پہ ایک پڑوسی وہ دوسرے پڑوسی کو اذیت دینے کی کوشش میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں, کوئی اور تو ہے ہی نہیں, میں جو کروں گا میں کروں, جو چاہوں میں چاہوں, میں ہوں, میں خود کفیل ہوں, میں بادشاہ ہوں. لیکن نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ جانوروں کے حقوق اتنے بتائے گئے, تو پھر انسانوں کے حقوق کیا ہوں. تیسری بات, پہلی بات کیا, جانوروں کو گالی نہ دو. دوسری بات, جانوروں پر سواریاں کرو, انہیں کرسیاں نہ بناؤ. تیسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا جب دودھ دہا جائے نا تو نرم ہاتھوں سے دہا جائے. یہ آپ کے ناخن بڑے ہو نا تو وہ احتیاط کرنی چاہیے دودھ دھونے سے, اسے اتنی بھی تکلیف نہ ہو. اور فرمایا کہ بعض جانور اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے تھنوں سے سارا دودھ نکال لیا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, کہا کچھ دودھ چھوڑ دیا جائے, کچھ دودھ ان کے بچوں کا حق ہے, ان کے لیے چھوڑ دیا جائے. چوتھا وہ یہ ہے جانوروں کا کہ جب انہیں ذبح کیا جائے تو تیز چھری سے ذبح کیا جائے, تیز چھری سے. ایک صحابی تھے تو وہ ایک جانور کو ذبح کرنے لگے, تو اس کی جو چھری تھی نا وہ بڑی وہ نازک تھی, وہ ابھی اس قابل نہ تھی کہ جانور ذبح کر سکے. تو حضور نے فرمایا تم نے جانور کو 2 مرتبہ موت دینی ہے, تو نے اسے 2 دفعہ مارنا ہے. کہا پہلے جا کے چھری کو تیز کر, پھر آ کے جانور کو ذبح کر. یہ جانوروں کے حقوق ہیں. اور فرمایا کہ چھری بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تیز نہ کر, اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کر. یہاں پہ جو ہمارے اللہ خیر کرے قصاب حضرات ہمارے بھائی ہوتے ہیں, وہ اس بات کا خیال ہی نہیں کرتے, تو کہتے بس جانے دو, کچھ نہیں ہوتا. 5ویں بات, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جانور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لو. جس جانور کا جو کام ہے اس سے وہی کام لو. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو گھوڑا, گدھا, خچر, یہ جو جنس ہے ان کو حرام منع کیوں کیا گیا؟
اس لیے ان کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ سواریاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ ان پہ سواری کی جائے۔ وہ نا ایک بندہ تھا، بیل کے اوپر سوار ہو کے جا رہا تھا، تو بیل بول پڑا۔ بیل نے کہا مجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہ تو مجھے ذبح کر کے کھا، تو مجھ سے وہ اپنی فصلوں میں کام لے، مجھ پہ سواری نہ کر۔ سواری کرنے کے لیے گھوڑے پیدا کیے گئے ہیں، گدھے پیدا کیے گئے ہیں، سواری کے لیے اونٹ، وہ بھی وہ جو ریتلے علاقے ہیں ان کی طرف، کیونکہ ان کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے۔ آج کل کیا ہے، گھوڑوں کی لڑائیاں، گھوڑوں کو نچوایا جاتا ہے، کتوں کی لڑائیاں، مرغ کی لڑائیاں، یہاں پہ بلدوں کی لڑائیاں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا خرافات پھیل گئی ہیں۔ زمانہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے جس طرف ہم نے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا، اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ چھٹی بات وہ یہی کہ جانوروں کو لڑایا نہ جائے۔ ہمارے ہاں حضور علیہ السلام کا فرمان پتہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ لعنتی ہے وہ شخص جو جانوروں کو لڑاتا ہے، وہ شخص لعنتی ہے جو جانوروں کو لڑاتا ہے۔ یا کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک کتا دوسرے کتے کو چھین لیتا ہے، اور جس کا کتا جیتا ہے وہ کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ والے۔ انسانیت دل اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یار وہ جانور ہے، یار اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ ان کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ کیا جو مرغ ہوتے ہیں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کو اتنی تکلیف، اتنی اذیت دی جاتی ہے کہ وہ ان کی چونچیں، ان کی گردن اتنی زخمی ہو جاتی ہے جس کی حد نہیں۔ اور یہاں انسانیت پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہوتی ہے۔ انسان وہ ہنس رہا ہے، وہ کلیپنگ کر رہا ہے، صرف ایک اس کو وہی اٹھاتا ہے جو اس کا مالک ہے، اس نے بھی اس کے پیسے بھرے ہوتے ہیں، اس کی بھی ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس لیے اس کو اٹھاتا ہے، اور اس کو کام نہیں۔ کبوتر اٹھائے جاتے ہیں، جس کا کبوتر دیر سے واپس کو آئے گا وہ جیت جائے گا۔ یہ انسانیت ہے۔ کبوتر اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم ان سے مذاق کرو؟ نہیں، کام جس چیز کا، جس جانور کا، جس مخلوق کا جو کام ہے اس مخلوق سے وہی کام لیا جائے، یہ انسانیت ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ساتویں بات فرمایا جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ نہ کیا جائے، جانوروں سے ان کے بچوں کو جدا نہ کیا جائے۔ یہاں تو اللہ خیر کرے کوئی جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں، گاؤں کے بڑے نواب اور بڑے مانے جاتے جو لوگ ہیں، پڑھے پنچایت والے آدمی، وہ بھی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کڑیوں گھال دو، بچے رکھ لو، چلے 10 روپے کی خود آئے گی۔ یا اس طرح ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اگر ساتھ نہیں جائے تو وہ جو سسر والے ہوتے ہیں اس کے گھر والے وہ کیا کہتے ہیں، تو بچہ نو چھاڑیا، آپ بچہ نو ذمہ نہیں ہویا، آپ اور بچہ نو پالنا ہے۔ جانور سے حضور نے منع کیا کہ جانور سے جانور کے بچے کو جدا نہ کیا جائے، یا انسان سے انسان کے بچے کو جدا کر دیں، یا انسان سے انسان کے بچے کو الگ کر کے انسان بڑا فخر کرتا تھا، کہتا ہے میں نے بڑا کام کر لیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک چڑیا آئی، اس نے شکایت کی، اس نے کہا حضور کوئی میرے بچوں کو اٹھا کر لے آیا۔ حضور گئے، حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کے بچوں کو اٹھا کے لایا ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، اس کی یا رسول اللہ اس کے بچے مجھے اچھے بڑے لگے تھے اس لیے میں اٹھا کر لے آیا۔ فرمایا میری بات سن لے، آج اس وقت یہ چڑیا تیری شکایت لے کر میرے پاس آئی ہے، اور قیامت کے دن یہ چڑیا تیری شکایت رب کو کرے گی۔ اس لیے اس کے جو تو نے بچے اٹھائے ہیں وہ بچے اٹھا کر جہاں سے اٹھائے ہیں وہیں پہ چھوڑ کے آ،
یہ حضور کی تعلیمات